معزز سامعین گرامی قدر، پے در پہ اسفار اور مختلف مشغولیات کی وجہ سے چند جمعے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، اور آج طبیعت کی کچھ خرابی کی وجہ سے بیٹھ کے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھیں گے۔ خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ کھڑے ہو کر پڑھانا ہی ہے۔ آپ کے سامنے سابقہ خطبات کے اندر اس بات کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ عصر حاضر میں جوید احمد غامدی کی جو فکر ہے، اس کے داماد نے اس کا بیڑا اس طرح اٹھایا کہ اس نے کہا سنت جو رسول ہے وہ سرے سے دین کا ماخوذ نہیں ہے، جبکہ میرا اور آپ کا اور قرآن اور سنت کا اور اسلام کا، شریعت کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو سنت رسول ہے وہ سفینہ نوح ہے۔ سنت رسول سفینہ نوح ہے۔ جس طرح سیلاب کے وقت صرف وہ لوگ بچے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے، تو آج کی زندگی کے اندر صرف وہی لوگ سیدھے راستے کے اوپر اور صحیح طریقے کے اوپر ہو سکتے ہیں جو اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت بھی مانے، شریعت بھی مانے، دین بھی مانے۔ اور اس حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں بہت سی باتیں رکھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کیسے پیار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو انداز و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں حدیث کو بیان کرتے وقت اپناتے تھے، وہی انداز صحابہ امت تک پہنچا کے گئے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت علی بسم اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار ہوتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں اور مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، دعا پڑھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب۔ یہ پوری کی پوری حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ سفر کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ حضرت علی کے اس انداز کو دیکھ رہے ہیں۔ بالعموم مجھے اور آپ کو ایسے ہی معلوم ہوتا نا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہی دعا ہے صرف سفر کی اور یہی پڑھنی ہے، لیکن حضرت علی وہ پورا انداز کاپی کر رہے ہیں اور صحابہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، میں سواری کی پشت کے اوپر بیٹھ کے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، میں اس کے بعد اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں تاکہ کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھ لیا بلاہر یہ کیسا انداز ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے، تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ ام دردہ حضرت ابو دردہ کو ایک مرتبہ کہتی ہیں، بڑی عظیم بات ہے یہ بھی، کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں، یہ تو حضرت علی نے سواری کے اوپر سوار ہونے کے وقت مسکراہٹ کی بات کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور اطوار کو اپنایا۔ ام دردہ حضرت ابو دردہ کو کہتی ہیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہنسنے کے انداز میں، کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسے نہ کیا کیجئے، یہ وقار کے خلاف بات ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگ کہیں گے احمق ہے، لوگ کہیں گے کہ بیوقوف ہے، جب بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ کہا ام دردہ خاموش ہو جاؤ، میں لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ جب بھی بات کیا کرتے تھے، جب بھی بات کیا کرتے تھے، میں نے مشاہدہ کیا، یہ حضرت ابو دردہ کا مشاہدہ ہے، میں نے مشاہدہ کیا، جب بھی بات کیا کرتے تھے تو آپ مسکرایا کرتے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ اور سنت کا طریقہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے کو تو مسکرا کے دیکھنا، جاننے والے کو میں آپ کا چہرے سے واقف ہوں، آپ میرے سے واقف ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں، یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی باعث ثواب ہے اور یہ بھی باعث اجر ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے جس کو بندہ جانتا ہی نہ ہو، جس کی پہچان ہی نہ ہو۔ آج کل معاشرے کے اندر جس کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ گھورنا شروع کر دیتے اور اس کے بارے میں تجسس اور سسپینس اور ہرکارے دوڑائے جاتے ہیں، دیکھو یار یہ کون ہے۔ اور رسول اللہ کی سنت، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اور ام دردہ اصل میں یہ بات بیان کر رہی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جس سے بھی مخاطب ہونے لگتے ہیں پہلے ہنستے اور مسکراتے ہیں اور بے تکلفی کا ایک
انداز اپناتے ہیں تو لوگ یہ نہ کہ یہ احمق تو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی اس سنت کے اوپر، جو یہ مردہ سنت ہے، ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ کوئی واقف ہے اس کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کوئی غیر واقف ہے اس سے سلام لیتے وقت بھی مسکراہٹ، اس سے سلام لیتے ہوئے بھی اپنے چہرے کے اوپر وہ تاثرات ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اللہ معاف کرے تکلفات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ملنے تک تو انسان کی فرینکنس ہی پیدا نہیں ہوتی اور انسان گھبراتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ میرے بارے میں، علامہ صاحب آپ کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، ہم سب سمجھتے تھے آپ بڑے سخت مزاج ہیں سلام لے کے، جب آپ اگلے کو ویلکمنگ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ گھل مل جائے گا۔ پہلی ہی نشست کے اندر جو وہ معافی ضمیر کہنا چاہتا ہے وہ کہہ اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے وقت صحابہ جس چیز کا التزام کرتے تھے، حضرت علی کا واقعہ آپ نے سن لیا، حضرت عثمان کا بھی بعین اسی طرح واقعہ ہے۔ حضرت عثمان وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کلی کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، ناک میں، منہ میں، اور سارا پاؤں دھونے تک جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح مسکراتے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ میں کچھ مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا صرف زیر لب مسکرا دینا، ایک اس طرح مسکرانا کہ دانت بھی نظر آئے۔ تو حضرت عثمان نے یہ کام عمدن کیا، جیسے حضرت علی متوجہ کر رہے ہیں اسی طرح حضرت عثمان بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ تو کہا مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کہا بتا دیجئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا اور اس طرح مسکرائے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عثمان اس سنت کو بھی دہرا رہے کہ جو رسول اللہ نے کہا میں بھی وہ کہوں۔ تو پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ ہے بلاغ، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے انداز، یہ ہے اتوار، یہ ہے صحابہ کا سنت رسول سے پیار۔ میں نے اور آپ نے وضو کرتے ہوئے کب کسی کو یہ تبلیغ کی ہے؟ کب کی ہے؟ مدتیں بیت گئی ہیں، 40 برس ہو گئے، کسی کو 30 برس، 20 برس، 70 برس کی عمر ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے ایک بھی وضو ایسا کیا ہے کہ ہم اس میں مبالغے سے مسکرائے ہوں اور ساتھ والا بندہ بالآخر متجسس ہو کے پوچھ ہی لے کیوں مسکرا رہے ہو، یا بندہ خود کسی کو مخاطب کر کے کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کیا ایک دفعہ بھی ایسا انداز اپنایا؟ حضرت عثمان نے انداز اپنایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور پوچھا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تو رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے وہ عظیم حدیث بتلائی۔ یہ سنت پہ چلنے کا فائدہ، یہ سنت نبوی کو اختیار کرنے کا فائدہ، حدیث کا ابلاغ آگے سے آگے ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث آپ کو پتہ ہے سب کو، کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے منہ کے، ہونٹ کے، زبان کے ہر گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے آنکھ کے، چہرے کے، کانوں کے سارے گناہ معاف، یہاں تک کہ پاؤں دھوتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اس لیے رہے ہیں تمہارا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک اس وضو سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف ابھی بیان کی بات ہے، رسول اللہ کے بیان کے، حتیٰ کہ ہمارے جو استاد ہوا کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، آپ حیران رہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جس طرح صحابہ نے محفوظ کیا، اللہ کی قسم آج کا ویڈیو کیمرہ بھی اس طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو، حتیٰ کہ وہ لہجہ، حتیٰ کہ وہ ترنم، حتیٰ کہ وہ انداز، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جب یہ جس انداز میں وہ بچیاں پڑھتی تھی، آج بھی عرب کے اسات جو استاد ہیں وہ اسی انداز میں، اسی لے میں، اسی ٹون میں، اسی ردم میں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسکرایا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ سیرت کے باب کے اندر ہم تبوک کے غزوے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور چہرے کے داڑھی کو کھنگالنے لگا اور ایک ایک سفید بال کو گننے لگا۔ باقیوں نے پوچھ لیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا
رسول اللہ کی داڑھی کے سفید بال گنتا ہوں، کہا کتنے ہیں؟ بعض روایات میں 16، بعد میں 19 ہے، 19 گنے ہیں، 16 گنے ہیں۔ یہ گننے کا تجھے کیوں؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تجھے کیا فائدہ ہے؟ کہا اس لیے گنتا ہوں کہ آنے والوں میں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ تمہارے نبی کے چہرے کی داڑھی میں، تمہارے نبی کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے، تو میں اس کو بتا سکوں کہ 16 بال سفید تھے۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، ایک ایک چیز کو محفوظ کرنا، یہ صحابہ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو چنا ہی اس لیے کہ ایک تو ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت کرنا مطلوب تھا، اور دوسرا حدیث کی حفاظت کرنا مطلوب تھا۔ یہ آپ کو کسی غامدی نے مغالطہ ڈال دیا، قرآن کو محفوظ کرنے کا سورس بھی صحابہ ہے، قرآن کا محفوظ کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہی انداز اور طریقہ حدیث کو محفوظ کرنے کا ہے، دونوں میں رتی برابر فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک بھی، قرآن پاک کو ماننا بھی، یہ بھی محتاج ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر حدیث ہی محفوظ نہیں ہے تو قرآن کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک طویل باب ہے، اس کے بہت سے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر بات اس طرف نکل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول، یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے، خیر طویل ہے، حدیث کو بیان کرنا بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، جو حدیث کو یاد بھی کرتا ہے، بلاغ بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آئیے، وہ بیان کر رہے ہیں آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے کا واقعہ۔ یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ جہنم سے وہ شخص نکلے گا اوندے منہ ہو کے، سامنے ایک درخت دیکھے گا، اللہ کے ساتھ معاہدہ کرے گا کہ اس درخت کی چھاؤں کے نیچے لے جا، بس وہاں کا پانی پلا دے، اتنا عرصہ جہنم میں رہا۔ اللہ کہے گا اس کے بعد کچھ مانگو گے؟ نہیں مانگ۔ اس درخت کی چھاؤں میں کچھ عرصہ گزارے گا، بڑا درخت نظر آئے گا، اللہ وہاں تک لے جا، اور نہیں مانگتا، پھر معاہدہ کرے گا، پھر توڑے گا، تیسرے درخت کے چھاؤں کا مطالبہ کرے گا، اور وہ درخت بالکل جنت کے دروازے کے پاس ہوگا۔ اللہ کہے گا بار بار معاہدہ توڑتا، جہنم سے نکال دیا، گناہ گار انسان، آخری جہنمی، کتنا گناہ گار ہوگا۔ ابھی بھی بعد نہیں آتا، طلب کرتا جاتا ہے، کہا اللہ بس یہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے لے جا، اس کا پانی پلا دے، اس کے چشمے سے سیراب کر دے، مزید کچھ نہیں مانگوں گا، پھر معاہدہ کیا۔ اب جب اس درخت کے قریب پہنچتا تو جنت تو سامنے ہے، تو جنت کے نظارے تو آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور جنت کی نعمتیں تو سامنے آ رہی ہیں، اور ہنسی خوشی کے جو مناظر ہیں وہ تو زیادہ دل ربا ہیں۔ کہیں ایک درخت کی چھاؤں جہنم سے نکلنے والے کے لیے دل ربا ہے، تو کیا جنت کے جو نظارے ہیں وہ دل ربا نہیں ہوں گے؟ اللہ سے کیا اٹھا، اللہ بس اس جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد کبھی کوئی چیز مانگ لی بختم معاہدہ۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ اچانک اس بندے کو کہے گا، اے میرے بندے تجھے جہنم سے تو آزاد کر دیا، یہ بتا اگر تجھے دنیا سے دگنا عطا کر دوں جنت میں جگہ اس دنیا سے تو خوش ہو جائے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اب میں اتنا بھی نہیں ہوں کہ میرے پر اتنے احسانات ہو جائیں۔ تو اللہ کہے گا صرف 2 گنا نہیں، زمین و آسمان کے مابین جتنی جگہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ تجھ اکیلے کی جنت ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا آگے سے، اللہ گناہ گار تو ہوں، ظالم تو ہوں، نادان تو ہوں، بے وقوف تو ہوں، لیکن اے اللہ مجھ سے مذاق تو نہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت کا یقین نہیں آئے گا کہ میرے جیسے گناہ گار بندے کو زمین و آسمان کے مابین 10 گنا زیادہ بڑی جنت، اللہ مجھ سے ٹھٹھا نہ کیجیے، مذاق نہ کیجیے، جتنی دینی ہے بس داخل ہی کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مسکرایا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اور یہ مسکراہٹ پہلی 2 حدیثوں کی مسکراہٹ سے زیادہ تھی، اس میں اتنا مبالغہ ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض داڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اور رسول اللہ بھی یعنی جیسے پچھلی 2 حدیثیں بیان کی تو اس انداز میں مسکرانا کہ لوگ سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بیان کیا، اور عبداللہ ابن مسعود جب مسکرائے اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، تو آپ نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں میں کیوں مسکراتا ہوں اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ۔
کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا، تو ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے، تو رسول اللہ نے کہا تھا جب یہ جہنمی اللہ کو کہے گا کہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ یہاں پہ چونکہ اس سے راضی ہو چکا ہوگا، اس کے اس جملے پہ اللہ مسکرائے گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتا ہوں۔ یہ انداز و اطوار سندوں کے ساتھ آج بھی آپ حدیث کی کتاب میں پڑھیں، کسی مدرسے میں جا کے تو آپ کو استاد اس طرح مسکرا کے دکھائیں گے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پڑھاتے ہوئے۔ یہ سلسلہ اس قدر محفوظ ہے، اس قدر مستحکم ہے، اس قدر سیدھا رستہ ہے، اور غامدی صاحب کا دماد کہتا ہے یہ دین میں حجت ہی نہیں ہے، سرے سے دین ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے حدیث جی 250 سال بعد لکھی گئی، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، یہ سارے کا سارا دھوکہ، یہ سارے کا سارا فلسفہ باطل ہے، ردی ہے۔ رسول اللہ، اچھا یہ بات ایک آج کا مولوی کہے تو آپ کو شاید اس میں شک، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا ہمیں صرف قرآن پاک میں سے مسئلے بتائیے۔ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا، کہا اگر میں تجھے صرف قرآن، یہ اس دور کا مسئلہ ہے، آج کی بات نہیں ہے، اگر میں تجھے صرف قرآن پاک میں سے مسئلے بتاؤں گا تو بتا نماز عصر کو سری طور پہ پڑھنا ہے، نماز مغرب کی پہلی 2 رکعتیں اونچی پڑھنی ہے، فجر کی دونوں ہی اونچی پڑھنی ہے، عشاء کی پہلی 2 اونچی پڑھنی ہے، کہاں سے پتہ لگے گا؟ طواف کے کتنے چکر ہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ طواف کا طریقہ کیا؟ یہ صحابی رسول کا قول ہے، یہ مولوی کا نہیں۔ تو یاد رکھو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، حدیث کے بغیر شریعت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عظیم حدیث ہے عصر حاضر کے حوالے سے، کتنی عظیم ہے۔ ایک وقت آئے گا لوگ گائے تکیے کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ایک شخص کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے سٹیج کے اوپر، اس کو کرے گا گاؤ تکیہ لگائے ہوئے سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوگا اور کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو یاد رکھو وہ شخص گمراہ ہوگا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن کے مثل بھی دیا گیا ہوں، اور جو مثل ہے وہ حدیث رسول ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ باطل ہے، حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہی نہیں، شریعت کو سمجھ سکتے ہی نہیں، اور سنت رسول کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ یہ تو صرف اطوار بتائے ہیں۔ حضرت ابو بکر، آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس باب کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ان حالات و واقعات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں مرتدین ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں، مدینہ پہ حملے کا خطرہ ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اور 3 دن ہوئے حضرت ابو بکر لشکر اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں، پوری فوج اور لشکر جرار کے ساتھ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں، حکمت بھی کوئی چیز ہے، دنائی بھی کوئی چیز ہے، کوئی آپ بھی ذرا غور کر لیجئے، فکر کر لیجئے، اگر یہ لشکر بھیج دیا گیا تو مدینے کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست دارالخلافہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اللہ کی قسم آپ کا اور میرا منہج بیان کیا تھا، اگر مجھے بھیڑیے اٹھا کے لے جائیں، اگر مدینے میں کتے پھرنا شروع ہو جائے، ابو بکر اس حکم کو کینسل نہیں کر سکتا جسے رسول اللہ نے جاری کر دیا ہو۔ اسامہ کا لشکر جائے گا کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ لشکر جائے گا، وہ لشکر روانہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر، یہ واقعات متعدد ہیں۔ بچے کو کہا قمیض لمبی تھی، ہاتھ چھپ رہے تھے قمیض سے، چھری لاؤ، چھری سے قمیض کو کاٹ دیا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان اگر کینچی سے کاٹ لیتے تو سیدھا کٹ جاتا، اور آپ کا یہ جو جبہ ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی کا عنصر پیدا ہو جاتا۔ تو حضرت عمر نے کہا چھوڑ دو، میں نے چھری عمدن منگوائی ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قمیض کاٹتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ چھری سے کاٹ رہے تھے۔ یعنی آپ نے کیا سمجھا، حضرت عمر کو کینچی کا نہیں تھا پتا، یا حضرت عمر کے ذہن میں نہیں تھا کہ کینچی سے صحیح کٹ جاتا ہے؟ تو بیٹا بتا رہا ہے میں نے چھری سے اس لیے کاٹا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قمیض کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے چھری سے کاٹا تھا۔
ایک صحابی یہاں تک بیان کرتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں نا، لیکن جو کسی صحابی نے دیکھ لیا، یہ جو آپ مشہور حدیث سنتے ہیں کدو شریف کے بارے میں، تو وہ ایک صحابی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو اور گوشت پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پیچھے کر کے صرف کدو کو اس میں سے اٹھا کے کھا رہے. تو اس صحابی کو یہ سنت اتنی پسند آئی کہ وہ جب بھی کھانا پکاتے گوشت ڈالتے، لیکن کدو کو سائیڈ پہ کر کے وہ ویسے ہی کھاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. یہ انداز، یہ اطوار حضرت عمر کی اگر صرف زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے. حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پتھر میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ میرا عقیدہ ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تجھ میں تقدیر ہے نہ تجھ میں قسمت ہے. حالانکہ اس پتھر میں ایک ثواب کا عنصر تو موجود ہے کہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا، لیکن لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. اور یعلا بن امیہ ایک حجر اسود والا کونا ہے خانہ کعبہ کا، اور ایک رکن یمانی والا کونا. رکن یمانی کے اوپر حجر اسود کے اوپر آج کل بھی رش ہوتا ہے، تو لوگ یہی حرکت کرتے ہیں. دیکھیں جو حرکت اس دور میں یعلا بن امیہ سے سرزد ہوئی. جو رکن یمانی ہے اس کا حکم ہے مس کرنے کا، چھونے کا. حجر اسود کے اوپر بوسہ کرنے کا حکم بھی ہے اجازت. تو وہاں پہ جب لوگوں کو بوسہ کرنے کا وقت نہیں ملتا آج کل کے دور میں بھی، تو لوگ رکن یمانی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، تیسرے کونے کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، چوتھے، جہاں پہ بھی موقع ملے جی وہ خانہ کعبہ کی غلاف کو چومنا شروع کر دیتے عقیدت و احترام سے. حضرت عمر نے یعلا بن امیہ کو رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہوئے اور گلے لگاتے ہوئے، اب یہ دیکھیے شدت جذبات ہے نا، خانہ کعبہ ہے، بے اختیار ہو کے گلے لگا لیا اور اس کو چومنے لگے رکن یمانی کو. کہا ما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی حضرت عمر جی کیا تھا. کیا رسول اللہ نے رکن یمانی پہ یہ کیا تھا؟ نہیں. حجر اسود پہ بوسہ دیا تھا، تو یہاں پہ دیتا ہے، اگر تو باز نہ آیا عمر تیری پشت کے اوپر درے لگائے گا. یہ سنت رسول ہے، یہ اس کی اہمیت ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ حدیث بیان کی نا کہ اللہ کی لعنت ہو جو گدواتی ہے. آج کل اس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنانا، اپنے جسم کے اندر چھید کر کے اس کے اندر سیاہی کا بھر لینا یا نیلا رنگ بھر لینا. گدوانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ان عورتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی ہے، بھویں اور پلکوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بالوں کو کھیڑنے والی کو. یہ جب حدیث بیان کی تو ایک خاتون تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی اے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے یہ جو باتیں لانتوں والی کی ہیں، یہ میں پورا قرآن پڑھتی ہوں اور پورے مدینے کو پتا ہے میں قرآن کتنا پڑھتی ہوں، میں نے قرآن میں یہ بات نہیں دیکھی. عبداللہ ابن مسعود نے جواب میں یہ کہا یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے. عورت کہنے لگی میں قرآن پورا پڑھتی ہوں، آپ مجھے قرآن کھول کے دکھائیے، یہ حدیث جو آپ بیان کریں یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ قرآن پاک میں موجود ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. یہ رسول اللہ نے روکا ہے، یہ حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے. وہ عورت آگے سے ظاہر دلیل کا سامنا نہ کر سکیں تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عصر حاضر کے اندر تو ہر عورت دانت کی کچھ خلا پیدا کرتی ہے، چہرے کے کچھ بال منڈواتی ہے اور اپنے خاوند کے لیے ٹیٹوز بناتی ہے، تو تیرے گھر کی عورتیں بھی ایسے کرتی ہوں گی، میں تیرا گھر چیک کرنا چاہتی ہوں. عورت تھی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا جا میرے گھر داخل ہو جا. گئی، واپس آئی اور کہا بے شک آپ کی ازواج میں، آپ کی بیٹیوں میں، آپ کے خاندان میں تو کوئی ایک ایسا نہیں کرتی. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر میری کوئی بیوی رسول اللہ کے فرمان کے خلاف چلتی ہو تو میں اس سے شادی بھی توڑ دوں. یہ صحابہ کا سنت رسول کے ساتھ پیار، عقیدت، احترام کا رشتہ تھا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات متعدد ہیں. کوشش تو یہ ہے کہ رمضان سے قبل ہم غزوہ تبوک کے کچھ ابواب کو بیان کر لیں. اللہ رب العزت
جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔